جس طرح عورت پر احتیاط کرنا لازم ہے کہ اس کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے، اسی طرح مرد پر بھی واجب ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ اجنبی عورتوں کے سامنے اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، ان میں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک یہودی خواں تھے جن کا نام انجشا تھا۔ وہ بہت خوش آواز تھے۔ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انجشا، اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکو اور شیشوں کو نہ توڑو۔ حضرت قتادہ حدیث کے ایک راوی فرماتے ہیں کہ شیشوں سے مراد عورتیں تھیں۔ اب یہ آواز پہ بھی اسلام نے بندش کیوں لگائی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بے حیائی کے دروازے بند کرنے کے۔ بے حیائی، بے شرمی اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی پھر آگے خرافات ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا، بالکل بین کر دیا سرے سے۔ اب معاشرے میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، میں سیدھا سیدھا بولوں تو ریپ کلچر جو ہوتا ہے، تو اس کو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی اچانک سے ایک بندہ ریپ کرنے پہ تل جائے، یا پھر اچانک سے کوئی کسی پر مائل ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں آرام آرام سے بلٹ اپ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ پہلے برقع وغیرہ، حجاب، نقاب سب کچھ کرتی ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اپنے گھر میں رہتی ہے باعزت طریقے سے، نہ اسے باہر جانے کا کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی خواب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، سکون سے اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے دماغ میں کوئی خیال آ جاتا ہے کہ جیسے عورت مرد کی عورتیں اس کے دماغ میں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے باہر جانا چاہیے، مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ پھر ایسے کرتے کرتے آرام آرام سے وہ گھر کی چار دیواری کے باہر نکلے گی، پھر برقع ختم ہوگا، حجاب ختم ہوگا، آہستہ آہستہ ایسے بے حیائی بڑھتی جائے گی، اور آخر میں کہاں چلی جائے گی؟ جیسے ہم لوگ کے پاس سب سے ترقی میں سب سے جو آگے ہے ملک، ترقی میں کہہ لیں یا فریڈم آف اسپیچ میں کہہ لیں یا آزادی میں کہہ لیں کہ بھئی ہر کسی کو آزادی ہے، جو کرنا ہے کرے، تو اس وقت وہ امریکہ ہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو وہاں کی اگر ہم رپورٹ دیکھ لیں تو امریکہ ہمارے پوری دنیا میں ریپ کیپٹل کہہ سکتے ہیں امریکہ کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریپ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں یہ ابھی سے شروع نہیں ہو گیا، یہ بھی چیزیں وہاں بلٹ اپ ہونے میں ٹائم لگی ہیں، اور جس طرح سے ابھی ہمارا معاشرہ اس طرف گامزن ہے، ہمارا معاشرہ بھی ادھر ہی چل رہا ہے، ادھر ہی جا رہا ہے، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب آج سے تقریباً کافی 100 200 300 سال پہلے چلے جائیں تو یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ آج جتنا عورتوں کے دماغ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ تمہیں آزادی چاہیے، تمہیں آزادی چاہیے، تم مردوں کے برابر ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیز تو پہلی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، نہ عورت مرد کے برابر ہے، نہ مرد عورت کے برابر ہے، کیونکہ دونوں کا کام ہی الگ ہے، دونوں کا سوسائٹی میں، معاشرے میں فرض ہی دونوں کے الگ الگ ہیں۔ ایک دوسرے کا فرض کیسے انجام دے سکتا ہے؟ یہ وہی مثال ہو جائے گی جیسے کسی سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر آپ مچھلی کی قابلیت اس بات سے طے کرتے ہیں کہ وہ درخت پہ چڑھ سکتی ہے نہیں چڑھ سکتی، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، اس مچھلی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ مچھلی بنی ہی پانی کے لیے، درخت پہ چڑھنے کے لیے نہیں بنی۔ اس پر آپ اگر مچھلی کو کہیں گے کوئی مچھلی کتنی بیکار چیز ہے، اس کو درخت پہ بھی چڑھنا نہیں آتا، دیکھو چھوٹی سی چونٹی بھی درخت پہ چڑھ جاتی ہے، مچھلی نہیں چڑھ پاتی۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نعرے لگتے ہیں عورت مرد برابری والے، یا عورتیں جو نعرہ لگاتی ہیں کہ بھئی ہمیں برابری کے حقوق چاہیے، ہم بھی مردوں کے برابر ہیں، تو یہ کچھ بھی ہو نہیں سکتا، یہ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب دونوں مطلب ایک چیز ہی الگ ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے۔ مرد کی اپنی فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ میں اپنا کام کرے گا، عورت کی اپنی فیلڈ ہے، اس نے اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ وہ کیسی فیلڈ ہیں؟
اسلام نے بتایا کہ مرد باہر کمائے گا، روزی رزق کے لیے تنگ ہوگا، پریشانیاں اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ، عورت گھر میں گھر سنبھالے گی اور گھر کے سارے کام کاج کرے گی اور اپنا بچوں کی تربیت وغیرہ کرے گی اور ایسے حیا کے دامن کو سنبھال کے چلے گی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو الٹ کر دیا تو ہمارے یہاں مرد بھی ابھی ایسے بے شرم پیدا ہونے لگے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں عورت کی کمائی چاہیے، عورتیں کمائیں ہم سکون سے گھر میں کھائیں، اور ایسی عورتیں بھی بے حیا پیدا ہو گئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں باہر جانا ہے، اپنی مرضی سے کھانا پینا، اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے شرم اور حیا ختم ہو گئی۔ حیا ختم ہو گئی، جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہوتا ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے۔ حیا آسان لینگویج میں بولا جائے تو حیا ایک رکاوٹ کا نام ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرنے جائیں، اس میں تھوڑی برائی ہو، وہ کام کرنے سے پہلے تھوڑی سی جھجک، کوئی رکاوٹ، کوئی شرمندگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ کام کرنے سے پہلے، تو آپ میں حیا ہے، آپ حیا کے دامن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ نکل جاتی ہے، کوئی برا کام کرنے میں آپ کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اب، تو پھر تو آپ آزاد ہو، جو کرنا چاہو کرو۔ تو سب سے پہلے نقصان کیا ہوا؟ حیا نکل گئی۔ اس کے بعد کیا نقصان ہوا؟ جب حیا ہی نکل گئی تو پھر دینداری، اسلام، شریعت، پردہ، یہ وہ ساری چیزیں بالکل اوپر سے جاتی ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتی چیز۔ تو اس کے بڑے سارے نقصان ہیں۔ فیملی سسٹم خراب ہو گیا، کوئی بڑے چھوٹے کا ادب احترام کچھ بھی نہیں رہا، ہر کسی کو اپنی مرضی کی لگی ہے، بھائی میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی چلانا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آپسی محبت، بھائی چارہ، یہ بھی ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کی قدر ختم ہو گئی۔ ہم رہ گئے صرف انسان برائے انسانی، مطلب انسان اور جانور جیسے ہم رہ گئے کہ بھائی کسی میں کام ہے، کوئی مضبوط ہے تو صحیح ہے، اس کی عزت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور نہیں تو بالکل وہ اکیلا ہے، اس کو چھوڑ دو، کسی کام کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، محبت والا لنک ہی نہیں رہا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، تو اسلام نے اس ساری چیزوں پہ پابندی لگا دی، بے حیائی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب سب سے جو میرے خیال میں شروعات والا جو دروازہ ہے وہ یہی ہے، آواز والا۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ کسی محفل میں اگر کوئی مرد ایسے اچھے اچھے شعر بول رہا ہے، رومانٹک شعر بول رہا ہے کیسے بھی، تو اس کو نہیں بولنے چاہیے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ بے حیائی پھیلے گی، ہو سکتا ہے کوئی عورت اس کی طرف مائل ہو جائے، اور ہمارے یہاں سب شریف ہوتے نہیں ہیں تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ویسے ہی عورت کے بھی اوپر فرض ہے کہ عورت بھی اپنی آواز غیر مرد کو نہ سنائے۔ آج کل تو ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے، بس کیا ہی بولا جائے، بے حیائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ آج کل جو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی عورتیں اپنی آواز دنیا میں بتا رہی ہیں، دنیا کو سنا رہی ہیں، ان کو ذرا بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کی آواز صرف اور صرف ایک سیکشول اٹریکشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی آواز میں چاہے جو پیغام دے دیں، چاہے جتنا اچھا پیغام دے دیں، چاہے آپ بالکل دین کی باتیں کریں، آپ مفتیاں بن جائیں، لیکن آپ کی آواز جو سن رہے ہیں وہ مرد حضرات، اور جو میجورٹی ان میں ہے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، میجورٹی بہرحال یہی ہے کہ ان کے لیے آپ کی آواز سوائے ایک سیکشول اٹریکشن کے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں آپ کی آواز کو، پھر آگے مائل ہوں گے، پھر آپ کی مشہوری ہوگی یا کچھ بھی، بہرحال تو ان کے دل میں اور جاگے گا کہ بھائی اس آواز کے پیچھے چہرہ کون سا ہے۔ اب اس آواز کے پیچھے چہرہ نظر آ جائے گا تو اس سے ہمیں ملنا ہے، ہمیں ملاقات کرنی ہے وغیرہ 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 وغیرہ، اور ایسے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں ان سے، پھر ان کی فیملی بھی خراب ہو جائے گی، آپ کی فیملی خراب ہو جائے گی، سارا سسٹم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے الحمدللہ، میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں، اسلام نے ہر چیز کے لیے بے حیائی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ تو ہمیں اسلام کے سوا اور کہیں بھی عورت کی پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیں، دنیا گھوم لیں، دنیا نے بڑے تجربے کیے، الگ الگ حکومتیں آئیں دنیا میں، الگ الگ لوگ آئے، الگ الگ قانون پاس کیے گئے، الگ الگ طریقے سے بل پاس کیے گئے کہ اب یہ کرنا چاہیے، اب فلاں کی حفاظت کے لیے یہ کرنا چاہیے، اب فلاں کی حفاظت کے لیے یہ کرنا چاہیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے یہ بڑی دنیا نے چیزیں دیکھ لی، لیکن کسی نے بھی فل پروف پروٹیکشن نہیں دی عورت کو، بلکہ عورت کا استعمال کیا گیا،
اور سوائے اسلام کے یہ پروٹیکشن کسی نے بھی نہیں دی عورت کو۔ اگر اس کو ہم سمجھتے ہیں تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو برائی ہماری ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی برا ہونا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ برا ہونا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم سمجھتے ہیں، سمجھ کے جس برے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 2 قدم پیچھے کر لیتے ہیں، تو اس میں بھلائی ہی ہماری ہے، نہیں تو برائی ہی برائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔